بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رک گئے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ تو اس لالچی شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جیب سے 1 درہم اسے نکال کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ 3 درہم ہو گئے ہیں، قریب میں ایک آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں خریدی۔ راستے میں آتے ہوئے وہ لالچی شاگرد سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا ہے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملے گی، تو بہتر یہی ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ تو اس لالچی شاگرد نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور 1 روٹی اس شخص نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے سفر پر چلنے لگے۔ راستے میں ایک دریا آیا تو شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی جس کی مدد سے ہم دریا پار کر سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، پیروں پر ایک پانی کا نشان تک نہیں تھا۔ شاگرد یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھا اور اس نے کہا میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کے نبی ہے جسے اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو ہرن زندہ ہو گیا اور آوازیں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ تو لالچی شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس لالچی شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ تو لالچی شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد راستے پر چلتے رہے اور ایک پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شاگرد 1 اینٹ تیری ہے اور 1 اینٹ میری ہے اور تیسری اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر لالچی شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہی چھوڑ دیا اور کہا 3 اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور لالچی شاگرد
ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें घर कैसे लेकर जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन लोगों ने देखा कि इस शख्स के पास तो 3 सोने की ईंट है। उन लोगों ने उस लालची शागिर्द को कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंटें आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने अपने एक साथी को पैसे दिए और कहा, शहर के करीब जाओ, तुम वहाँ से रोटियां लेकर आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। तो वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। और वहीं पर दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को मार दे तो हम दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएंगी। जब उनका तीसरा साथी जहर मिलाकर रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने अपने मशवरे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे मार दिया। और फिर उन दोनों ने जब रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से वापस गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी है, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी है। प्यारे दोस्तों, आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। अजीज दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला इंसानियत और सच्चाई को छोड़कर दुनिया से मोहब्बत करने वाला, इस ख़त्म होने वाली दुनिया को अपना सब कुछ समझने वाला, उसका अंजाम भी यही होता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस दुनिया की बलाओं से महफूज रखे और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की और सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पठान वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।